السلام علیکم۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 6 ہے ہمارا، تاریخ پاکستان، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو تمام غیر مسلم قوتوں کو یہ کھٹکنے لگا اور کوئی بھی جو ہے طاقت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے شروع سے اس کے خلاف کارروائیاں کی جاتی رہیں۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ، یہ ہماری پاکستان کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازشیں تھیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے پاکستان برقرار رہا اور پاکستان نے دنیا میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے بھی مسلسل کوششیں کی۔ جب 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے عملی کام شروع کیا اور 1971 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے جوہری توانائی کے حصول کی ابتدائی کوششیں جاری کی گئیں اور وہ اس وقت شروع کی گئیں جب بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا اور وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا ملک بن گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، اس لیے پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی۔ 1976 میں 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پایا۔ پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر دے دی گئی، لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے۔ مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی، لیکن پاکستان کے جو ہے جوامر دلوں نے یہ ہمت نہ ہاری اور یہ کام سلسلہ جاری رہا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو پاکستان دشمن عناصر کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب 1999 میں ڈاکٹر قدیر خان نے یہ دعویٰ کیا تو کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، تو اس وقت جو عالمی قوتیں ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور کیونکہ یہ جو ایٹمی پروگرام تھا یہ بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، لیکن جب بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، تو امریکہ نے اس وقت کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP جب برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان کے علاقے میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں پاکستان ایٹمی دھماکے کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کو، جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، ان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی، یعنی اس کی جو مالی مدد کی جاتی ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنی عوام کی اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی کو بلوچستان کے چاگی پہاڑ میں بھارت کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 7 جو ہے وہ دھماکے کیے، اور اس طریقے سے پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ اور اس دن جب اللہ اکبر کا نعرہ گونجا تو پاکستان قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ آج بھی قوم اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے مناتی ہے اور
اپنے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 3 تھا، اس کو آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اور اگر آپ کو کسی سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے گوگل کلاس روم میں چیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔